میں تو امتی ہوں اے شاہ امم۔ پھر وہ افطاری میں کیسے پرہیز کرے بھائی؟ پکوڑا چھوڑ سکتا ہے کوئی افطاری میں؟ اب کسی ڈاکٹر کو بولتے ہو وہ بولے پکوڑے نہیں کھاؤ، سمجھ پکوڑے نہیں کھاؤ، دنیا چھوڑ دیں گے یار، افطاری میں ہم سموسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور کراچی کی گرمی کے روزے اتنے ٹف روزے، اتنی گرمی میں انسان بیٹھے اور کھچڑی کھائے گا کیا افطاری میں بھائی؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی آدمی کچھ کھائے تو تمیز کے ساتھ۔ اور یاد رکھو یہ پکوڑا اتنا نقصان دہ چیز نہیں ہے جتنا اس کو بدنام کیا جاتا ہے۔ بات میں آ رہا ہوں موضوع کی طرف، چھوٹا سا آپ کو ایک ہلکی سی بات افطاری کے حوالے سے بتا دوں۔ سموسے نقصان دیتے ہیں، پکوڑے نقصان نہیں دیتے۔ سموسے میدے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نقصان دیتے ہیں۔ سموسا اگر کھانا ہے اندر کے آلو نکال کے کھا جاؤ، اس کے میدا نہ کھاؤ، وہ جو ہوتا ہے نا پاپڑ اس کا، وہ میدا ہے، وہ نقصان دے گا۔ پکوڑا ہے بیسن، بیسن صحت کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ بیسن میں فولاد ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، البتہ اس کو ہم چونکہ تیل میں تلتے ہیں تو وہ گڑبڑ کر جاتا ہے تھوڑا سا، تو اب افطاری میں تو چلتا ہے نا۔ تو اس لیے پکوڑوں کو جتنا بدنام کیا جاتا ہے نا اتنا وہ قابل ملامت ہے نہیں، تو جتنی ملامت ہے وہ سموسوں پہ لے جایا کریں آپ، ٹھیک ہے؟ تو میں جب سموسا کھاتا ہوں نا تو اندر سے آلو نکال کے کھا جاتا ہوں۔ میرے سامنے جو بیٹھا ہوتا ہے وہ پاپڑ کھا رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہو کہ یہ مفتی صاحب میرا اکرام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سازش ہوتی ہے جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا۔